شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر نہانے کے بعد ناف میں روغن زیتون لگا دیا جائے تو اس سے زکام اور الرجی نہیں ہوگی۔ شوگر کی چند خاموش علامتیں۔ نمبر 1، بار بار پیشاب کا آنا۔ نمبر 2، دھندلا نظر آنے لگنا۔ نمبر 3، وزن کا کم ہو جانا۔ نمبر 4، پیروں اور ٹانگوں کا سن ہو جانا۔ نمبر 5، بھوک زیادہ لگنا۔ نمبر 6، پیاس زیادہ لگنا۔ نمبر 7، کھانے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرنا۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر کسی کو معمولی سی باتوں پر غصہ آ جاتا ہے تو جان لو کہ وہ محبت کی کمی کا شکار ہے۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیں، ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چلغوزہ کھانے سے بدن کی جلد نہیں لٹکتی۔ بکری کا دودھ پی لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو دیسی مرغی کا انڈا گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے بوڑھا بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں رات اور دن پیشاب کا بار بار آنا بہت تکلیف کا باعث ہے۔ اس سے نجات کے لیے دن میں کسی بھی وقت 50 گرام ابلے ہوئے سنگھاڑے کھائیے۔ آہستہ آہستہ مقدار بڑھا دیں۔ انشاءاللہ 2-3 ہفتے کے بعد بدن میں طاقت آئے گی۔ سونف، دیسی اجوائن، میٹھا سوڈا، انار دانہ اور چینی ایک چھٹانک لیں۔ ان سب چیزوں کو باریک پیس کر پھکی بنا لیں۔ نہار منہ پانی کے ساتھ ایک چٹکی لیں۔ گرمی جگر اور ناف کے لیے فائدہ مند ہے۔ مولی کے بیج لیں، انہیں پیس کر ادرک کے پانی میں ملائیں اور منہ پر لیپ کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد لکوہ ختم ہو جائے گا۔ کمزور لوگ کھیرے کے ساتھ کھجور کھائیں، انشاءاللہ موٹے ہو جائیں گے۔ 41 بار 40 روز تک یا عزیزو پڑھیں تو کبھی محتاجی نہ ہوگی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو پریشان نہ ہوں۔ اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو سورہ قریش پڑھیں۔ انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی اور اچھا روزگار ملے گا۔ نیم کے پتے پانی میں اچھی طرح ابال کر اس پانی کو روز ناک میں ڈالنے سے ناک کی ہڈی بڑھنا رک جائے گی۔ گرم پانی میں شہد ڈال کر پینے سے گردے کی بیماری نہیں ہوگی۔ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں روغن بادام کا تیل لگائیں اور ہر وقت اپنے سر پر دوپٹہ رکھیں۔ چاندی دن میں بال گرنا رک جائیں گے۔ اگر آپ کی پلکیں چھوٹی اور بھویں پھیکی ہیں تو زیتون کا تیل اور سرما باہم ملا کر لگانے سے انشاءاللہ پلکیں لمبی اور بھویں کالی ہو جائیں گی۔ سونف صاف شدہ 10 گرام، کالی مرچ 1 عدد لے کر نصف کلو پانی میں جوش دیں۔ جب 50 گرام پانی بچ جائے تو چھان کر گائے کے دودھ 100 گرام میں 10 گرام مصری ملا کر صبح شام پئیں۔ کچھ ہی عرصے میں لکنت جیسی بیماری سے نجات ملے گی۔ مردوں کو اروی کھانی چاہیے۔ یہ مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے۔ پیشاب اور مثانے کے امراض میں فائدہ مند ہے۔ سرخ انار اگر دوپہر کو نمک اور سیاہ مرچ کے ساتھ 21 روز لگاتار استعمال کریں تو چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے۔ میتھرے کا سفوف بنائیں اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ کمر درد سے نجات ملے گا۔ مغز اخروٹ پیس کر اس میں سرکہ ملا لیں۔ اس کو چہرے پر لیپ کرنے سے گلاب جیسی سرخی آ جاتی ہے۔ چھیلے ہوئے بادام اگر مصری کے ساتھ کھائے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ رات کو 1 کپ پھیکے دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کمزوری، خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ جسم کے کسی حصے میں درد کی شکایت رہتی ہو تو ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ بچوں کے دودھ کی بوتل یا نپل میں بعض اوقات چکنائی جم جاتی ہے۔ نپل میں 2 چٹکی نمک ڈال کر 10 منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر اسے نیم گرم پانی کے ساتھ دھوئیں۔ نپل بالکل صاف ہو جائے گی۔
اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونت خشک ادرک کا سفوف 2-3 چٹکی لے کر پانی کے ہمراہ پھانک لیں۔ نہانے کے بعد گیلے جسم پر تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں چند قطرے پانی کے مکس کر کے اچھی طرح سے مل لیں۔ نہانے کے بعد تولیہ استعمال نہ کریں، الرجی ختم ہو جائے گی۔ شادی کے بعد میرا شوہر پردیس چلا گیا۔ سسر ہمیشہ ساس کو کمرے میں بند رکھتے تھے اور کہتے یہ ذہنی مریضہ ہے۔ مجھے روز کمرے سے چیخوں کی آوازیں آتی مگر میرا وہاں جانا منع تھا۔ سسر روز رات کو اپنی بیوی کے لیے خود کھانا لے کر جاتے تھے۔ میں نے ابھی تک ساس کو نہیں دیکھا۔ ایک دن تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اپنے سسر کی غیر موجودگی میں کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے میں تو کوئی عورت نہیں بلکہ رسیوں سے بندھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میری تو جان ہی عذاب میں آ گئی۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو اپنی ساس سے مسئلہ ہوتا ہے، مگر میرے یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میرے سسر نے میری ساس کی کمی پوری کر رکھی تھی اور انہوں نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ انہی کے حکم کے مطابق مجھے چلنا ہوتا۔ میرا کھانا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا اور میرا بیٹھنا، میرا ہر ایک عمل ان کی مرضی کے مطابق ہوتا اور ان کی نظر میرے ہر کام پر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنے سسر صاحب بہت ہی برے لگنے لگے تھے۔ حالانکہ جب وہ میرا رشتہ لے کر آئے تھے تب تو ان کا سلوک اور رویہ ایسا نہ تھا۔ میرے گھر والے ان کے صدقے واری جاتے کہ یہ کتنا میٹھا بولتے ہیں، کتنا اچھا بولتے ہیں، یہ تو مجھے کبھی بھی اونچی آواز میں ڈانٹیں گے بھی نہیں۔ مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ سب کی امیدوں کے برعکس ان کی فطرت نکلے گی۔ میں اکثر شکایت کرتی بھی تو کس کو کرتی؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں تھے، مجھے چچا چچی نے پالا تھا اور میں ان کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں سب کچھ سہنے پر مجبور تھی۔ کیونکہ میری چچی نے مجھے شادی کے روز ہی کہہ دیا کہ جیسے بھی ہو مجھے اسی گھر میں جینا اور مرنا ہے، واپسی کے دروازے میرے لیے بند ہیں۔ میری شادی کے پہلے روز ہی ہمسایوں نے خبردار کر دیا کہ اپنے سسر سے بچ کر رہنا، مگر میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ وہ تو میرے ماں باپ کے برابر ہیں اور مجھے بیٹیوں کی طرف چاہتے ہیں، بھلا میں ان کے خلاف کیوں جاؤں گی اور وہ میرے خلاف کیوں ہوں گے؟ مگر بہت ہی جلد میری اس خوش فہمی کا جنازہ نکل گیا، جب شادی کے تیسرے روز ہی میرے سسر صاحب نے میرے شوہر کو بلا کر کہا کہ میرا خیال ہے اتنی چھٹیاں کافی ہیں، اب تمہیں واپس اپنے کام پر چلے جانا چاہیے۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا جس نے سر نیچے جھکایا ہوا تھا۔ بھلا شادی کے تیسرے دن کون کام پر جاتا ہے؟ مگر چونکہ یہ میرے شوہر کے باپ کا حکم تھا، اس لیے میرے شوہر نے کمرے میں جا کر پیکنگ کرنا شروع کر دی۔ میں نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے ابو سے بات کیوں نہیں کی؟ ابھی تو ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہمیں کچھ عرصہ تو ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے دے۔ مگر شوہر نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگا تم بھی کوئی بات مت کرنا، ان کو نہ سننے کی عادت نہیں۔ میں تو نئی نویلی دلہن تھی اس لیے چپ کر گئی اور میرا شوہر شادی کے تیسرے روز ہی پردیس چلا گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اب گھر میں صرف سسر ہی تھے بلکہ میری ساس بھی تھی، مگر حیرت والی بات یہ تھی کہ میری ساس نہ تو میرا رشتہ لے کر آئی تھی اور نہ ہی میری شادی کے موقع پر موجود تھی، بلکہ جب سے بیاہ کر میں گھر میں آئی تھی میں نے اب تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، کیونکہ وہ ایک ہی کمرے میں بند تھی اور میرے شوہر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی ماں ایک نفسیاتی مریضہ ہے، اس لیے اسے ہر وقت کمرے میں بند رکھا جاتا ہے۔ میں نے اسے بہت کہا تھا کہ مجھے اپنی ماں سے تو ملواؤ، میں تو سلام کرنا چاہتی ہوں اور میں دیکھنا چاہتی ہوں، مگر میرے شوہر کے باپ نے مجھے منع کر دیا اور کہنے لگا ہرگز بھی نہیں، میری اجازت کے بغیر تم میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھولو گی، اسے بہت ہی خطرناک مرض ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے میں نے ان کی ہدایت کا احترام کرتے وہی کیا جو وہ چاہتے تھے۔ مگر میرے شوہر کے باہر جانے کی دیر تھی، انہوں نے مجھ پر بھی اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنا شروع کر دیا اور مجھ پر بے جا پابندیاں لگانا شروع کی، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، وہاں مت جاؤ، اور اس طرح کی بے شمار باتیں۔ مجھے بہت ہی غصہ آتا، مگر میں شکایت کرتی بھی تو کس سے کرتی؟ مجھے تو فون رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میرے شوہر کا جب بھی فون آتا تو میرے سسر اپنے سامنے میری بات کرواتے اور میں حال چال پوچھ کر انہیں فون واپس کر دیتی۔ میرا بہت ہی دل چاہتا کہ میں اپنے شوہر سے تنہائی میں اپنے دل کی باتیں کروں، ان کو ان کے باپ کے رویے کے بارے میں بتاؤں، لیکن میں دل محسوس کر رہ جاتی کیونکہ میں ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر پاتی تھی۔
میرے سسر صاحب کا رویہ بہت ہی عجیب و غریب تھا اور ان کی حرکتیں بھی کافی مشکوک سی لگتی تھی۔ وہ اپنی بیوی کے لیے خود کھانا ٹرے میں ڈال کر لے جاتے اور برتن بھی خود ہی کمرے سے باہر لے کر آتے تھے۔ انہوں نے ایک دن بھی مجھ سے یہ ذمہ داری نہیں دی، بلکہ ایک دن میں نے جب کہا کہ آپ اتنا تنگ نہ ہوا کریں، میں خود انہیں کھانا کھلا دیا کروں گی، انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے نہیں، یہ کام میرا ہے تو میں ہی کروں گا۔ لیکن اب حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی والی بات یہ تھی کہ ان کے کمرے سے روزانہ چیخوں کی آوازیں بھی آنے لگی تھی۔ مجھے جو پہلے اس شک میں مبتلا تھی، وہ پتہ نہیں کمرے میں اندر کوئی ہے بھی یا صرف اپنی بیوی کے رونے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ اب میرا شک دور ہو گیا تھا کہ واقعی میں کمرے میں کوئی موجود تھا، اور اس کے روزانہ چیخنے کا آخر کیا مقصد تھا، اسے کیا بیماری تھی۔ میرے سسر مجھے کہنے لگے تم پریشان نہ ہو، تمہاری ساس اصل میں ذہنی مریضہ ہے، تو کبھی کبھی وہ چیخنے لگتی ہے، تم اس پر دھیان مت دو۔ مجھے ان کی باتیں سن کر جانے کیوں شک سا ہونے لگا تھا۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ کس چیز کی الجھن میرے دل و دماغ میں ہے، مگر یہ بات تو طے تھی کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور تھا۔ کچھ تو ایسا تھا جس سے وہ چھپا رہے تھے، کیونکہ میرا تو انہوں نے اس کمرے کے آگے سے گزرنا بھی ممنوع کر رکھا تھا۔ ایک دن میں اپنی دوست کے گھر گئی تو میں نے اس کے فون سے اپنے شوہر کو کال کرنے کی بہت کوششیں کی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند ہی جا رہا تھا۔ مجھے اب اپنے شوہر کی فکر ہونے لگی تھی، مگر میرے شوہر کے باپ کو تو اس کی کوئی فکر بھی نہ تھی۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ ان کا فون نہیں لگ رہا، لیکن اس کو تو جیسے اپنے بیٹے کی کوئی فکر بھی نہ تھی۔ اس کے لیے بس اس کا کمرہ اور اس کی بیوی ہی اہم تھے، جہاں وہ سارا دن مصروف رہتا۔ کوئی بھی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ جانے اس کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہے کہ وہ سارا دن اس کا خیال رکھنے میں مگن رہتا ہے، مگر یہ تو میں ہی جانتی تھی کہ اس بیچاری کی روزانہ چیخنے کی ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی اسے مار رہا ہو۔ اس بار میرے شوہر کا فون آیا تو میں نے سسر سے تھوڑا دور ہو کر اسے یہ ساری باتیں بتائی اور کہا کہ مجھے شک ہے کہ شاید تمہارے بابا تمہاری ماں کو مارتے ہیں، اس لیے ان کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، تم بابا پر شک مت کرو، امی کو تو بڑے عرصے سے نفسیاتی مسائل ہیں اور وہ اسی طرح چیختی ہیں، تم ان دونوں پر دھیان نہ دو، بلکہ صرف اپنا سوچو، وہ دونوں جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اپنے شوہر کی بات مان کر میں نے ایسا ہی کیا، لیکن یہ میں زیادہ دن تک نہیں کر پائی، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ان کی چیخوں کو نظر انداز کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک دن میرے شوہر کا باپ گھر پر نہیں تھا تو میں نے سوچا یہ موقع اچھا ہے، مجھے اپنی ساس کو دیکھنا چاہیے۔ ویسے بھی کافی دنوں سے میرے دل میں تجسس تھا، کیونکہ شادی سے لے کر اب تک میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کیسی دکھتی ہے، تو میرے دل میں اسے دیکھنے کا بہت ہی شوق پیدا ہو چکا تھا۔ میرے سسر صاحب کو گھر سے گئے گھنٹہ ہو گیا تھا اور اگلے 1 گھنٹے تک ان کے واپس آنے کی توقع نہ تھی، اس لیے میں نے کمرے کی اضافی چابی پہلے سے ہی اپنے قبضے میں لے کر رکھی تھی۔ میں جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر قدم بڑھانے لگی تو ایک دم سے مجھے پیچھے سے ان کی آواز آئی اور میں چونک کر رک گئی، جانے وہ کب سے میرے پیچھے آ کر کھڑے تھے اور مجھے دروازے کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ بہت ہی شرمندہ ہو کر رہ گئی اور میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا اصل میں مجھے ان کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی تو میں پریشان ہو گئی، کہیں کوئی خطرے والی بات تو نہیں، اس لیے مجھے مجبوری میں دروازہ کھول کر اندر جانے کی کوشش کرنا پڑی۔ میرے سسر کا یہ سن کر چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا تھا، قریب تھا کہ شاید وہ مجھے تھپڑ ہی مار دیتے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور مجھے کہا آج کے بعد میں تمہیں اس کمرے کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ جب میں نے تمہیں ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ تم ہرگز بھی میری بیوی کی شکل نہیں دیکھو گی اور نہ ہی اس کمرے میں آؤ گی، تو تم یہ سوچنے کی ہمت اور جرت کیسے کر لی؟ انہوں نے بہت ہی طریقے سے ڈانٹ کر مجھے وہاں سے جانے کو کہہ دیا۔ میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے شوہر کو فون ملانے لگی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ فون اٹھائے گا، مگر خلاف معمول اس نے فون اٹھا لیا اور میری ساری باتیں سن کر الٹا مجھے ہی سمجھانے لگا کہ میرے ابا جو بھی کر رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہی ہے، اگر تم میری ماں پر حملہ کر دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا نقصان ہو جاتا، اس لیے جو بابا کہہ رہی ہیں وہی کرو۔ مجھے بہت غصہ آتا جب بھی میرے شوہر کا فون آتا، وہ یا تو اپنے باپ کے بارے میں بات کرتا یا اپنی ماں کے بارے میں، اس نے کبھی مجھ سے میرے بارے میں بات نہیں کی، اس لیے میں نے غصے میں آ کر فون بھی بند کر دیا۔ میں نے یہ سب اپنی ایک دوست کے مشورے پر کیا تھا، اسی نے مجھے کہا تھا کہ جس دن تمہارا سسر گھر پر نہ ہو تو اس دن اس کی غیر موجودگی میں دروازہ کھول کر اپنی ساس سے ملاقات کر لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں وہ ذہنی مریضہ ہے
یا تمہارے سسر نے اپنی طرف سے یوں ہی ان کو قید کر رکھا ہے؟ یہ اپنی دوست کا آئیڈیا اچھا لگا اس لیے میں نے اس پر عمل کیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ الٹا میرے سر پڑ جائے گا اور وہ اسی وقت واپس آ کر مجھے دیکھ لے گا۔ اس رات وہ مجھ سے اتنی بری طرح ناراض تھے کہ انہوں نے میرے بنائے ہوئے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور اپنی بیگم کے لیے وہ خود ہی کھانا پکا کر ہمیشہ کی طرح ٹرے میں ڈال کر کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی تو میں حیرت سے سوچنے لگی کہ ایک طرف میرا سسر اپنی بیگم کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس کے لیے کھانا خود ہی بناتا ہے، اور دوسری طرف جانے ایسا کیا کرتا ہے کہ اس کی بیوی کو یوں چیخنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات تو نہ تھی، کافی عرصہ ہو گیا تھا اور اب میں شک میں پڑنے لگی تھی۔ میرے سسر نے تو اپنے کمرے کو دوبارہ سے تالا لگوا لیا اور اس کی چابی صرف ہم انہی کے پاس ہوتی تھی، اس لیے میں بس دوبارہ اس کمرے میں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن میری ملاقات اپنی دوست سے ہوئی، وہ میرے گھر مجھ سے ملنے آئی۔ اسی وقت میرے سسر صاحب اپنے کمرے میں گئے تو کچھ دیر کے بعد ہی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میری دوست پریشان ہو گئی تو میں نے اسے سمجھایا یہ میری ساس کی آوازیں ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی نہیں، یہ کسی عورت کی آوازیں نہیں، کمرے میں کوئی اور ہے، میں تو یہ سن کر دہل گئی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی دھیان سے سنا تو معلوم ہوا کہ میری دوست سے سچ کہہ رہی ہے، یہ واقعی میں کسی عورت کی آوازیں تو نہیں لگ رہی۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تو ساری کہانی سن کر وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے، تمہیں ایک بار اس کمرے کی مکمل تفصیلی تلاشی لینی چاہیے، اور اگر واقعی میں تمہاری ساس وہاں پر بند ہے تو تمہیں ان کو وہاں سے نکالنا چاہیے، کیونکہ ذہنی مریضوں کا علاج کمرے میں بند کرنے سے نہیں کیا جاتا بلکہ ان کو ہسپتال میں داخل کروایا جاتا ہے۔ یہ آئیڈیا مجھے اچھا لگا تھا کہ میں اپنی ساس کو ہسپتال میں داخل کروا دیتی تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو جاتی، لیکن اس سے پہلے کہ میں عمل کرتی میرے سسر نے اگلے دن مجھے زبردستی میرے میکے بھیج دیا، حالانکہ میں جانا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر کہنے لگا کہ آج مجھے ضروری کام ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تم گھر پر اکیلی رہو، تو تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ میں حیران ہوئی کہ آج وہ مجھے اجازت کی نیت سے دے رہے ہیں، ضرور دال میں کچھ تو کالا تھا، مگر انہوں نے مجھے گھر سے باہر بھیج کر ہی دم لیا۔ میں اپنے گھر جانے کے لیے بس میں آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے ساتھ والی عورت چونک کر مجھے پوچھنے لگی کیا تم رفیق صاحب کی بہو ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ جوش سے کہنے لگی میں تمہاری شادی میں آئی تھی، تمہیں تو شاید پتہ نہیں، ہم دور کے رشتہ دار ہیں تمہاری ساس اور سسر کی باتوں ہی باتوں میں۔ میں نے سوچا کہ میں اسے اپنی ساس کے بارے میں ہی پوچھ لیتی ہوں، وہ بیچاری ایسی کیوں ہیں، کب سے بیمار ہیں، وہ کب سے ذہنی مریضہ ہیں۔ میں نے جب اسے اپنی ساس کے بارے میں پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیسے رائے رکھتی ہیں، وہ کہنے لگی کہ مرحومہ بڑے اچھے اخلاق کی مالک خاتون تھی، ہر ایک سے بڑے اچھے طریقے سے ملتی تھی، ہم تو اس کی مغفرت کی دعائیں ہی کرتے ہیں۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے تو یہ سن کر اپنے قدموں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی کہ اس خاتون کے مطابق میری ساس مر چکی تھی، تو پھر وہ کون تھی جسے سسر نے کمرے میں بند کر کے رکھا تھا اور کہتے تھے کہ وہ میری بیوی ہے، اور یہاں تک کہ میرا شوہر بھی اپنے باپ کی ہی حمایت کرتا۔ میں نے 2 سے 3 بار اس عورت سے تصدیق کرنا چاہی، اس نے ہر بار یہی کہا کہ ہاں وہ تو آج سے 2 سال پہلے وفات پا چکی ہے۔ مجھے اپنی دوست کی باتیں یاد آنے لگی، اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ کمرے سے آنے والی آوازیں کسی عورت کی نہیں لگتی۔ مجھے یہ سب ایک کھیل لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا چکر کھیلا جا رہا تھا، اور آج بھی تو سسر نے مجھے گھر سے باہر جانے کو کہا، اس کے پیچھے آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں نے اسی وقت گاڑی رکوائی اور بس سے نیچے اتر آئی، رکشہ لے کر دوبارہ گھر کی جانب چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے سسر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مجھے لگا کہ شاید وہ لاک ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا، وہ شاید کمرے کے اندر ہی تھے، اس لیے دروازہ لاک نہیں تھا۔ کمرے کے اندر سے ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ مسلسل کچھ کہہ رہے تھے اور کچھ جواب میں چیخ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے مجھے ڈانٹ پڑے یا کچھ بھی ہو، میں تو معلوم کر کے رہوں گی کہ اس کمرے کے اندر کون ہے اور میرے سسر کس کو چھپا رہے ہیں۔ پھر یہ سب میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی، جسے شاید اس سارے کھیل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ میں نے ایک دم سے دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر میرے سسر کی رنگت اڑ گئی تھی، انہیں شاید یقین نہیں تھا کہ میں یوں اچانک واپس آ جاؤں گی، مگر یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کمرے میں میری ساس نہیں تھی، بلکہ میرے شوہر کو رسیوں سے باندھ کر وہاں رکھا گیا۔ وہ بھی مجھے دیکھتے ہی چونک گیا، جبکہ میرے سامنے تو زمین آسمان گھوم گئے۔ مجھے تو یہی تھا کہ میرا شوہر پردیس میں ہے اور وہ مجھے وہاں سے کالز بھی تو کرتا تھا، مگر یہ کیا، اسے تو سسر نے کمرے میں ہی بند کر کے رکھا تھا۔
اس کا مطلب تو یہی تھا کہ کمرے سے اس کے چیخنے کی آوازیں آتی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے سسر کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کو رسیوں سے آزاد کرنا چاہا تو میرے سسر نے مجھے روک دیا اور کہا کہ ابھی اس کو رسیوں سے آزاد مت کرنا۔ میں نے غصہ ہوتے ہوئے کہا 3 مہینے ہو گئے اور آپ نے اب تک اسے اس کمرے میں بند رکھا ہے، جبکہ مجھے آپ نے یہی کہا کہ وہ پردیس چلا گیا۔ آخر آپ کیسے ظالم باپ ہیں کہ اپنے ہی بیٹے کو قید کیا ہوا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا اور مجھ سے منت کرے گا، میں اسے چھڑوا دوں گی، مگر اس نے عجیب بات کی۔ کہنے لگا کہ تم ہم باپ بیٹے کے معاملے میں مت پڑو، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ میرے باپ نے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ میں حیرت سے چیخ پڑی، لیکن ایسا کیوں؟ مجھے تو کچھ وجہ بتاؤ۔ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا کہ مجھے 2 مہینے اور انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اب اس معاملے کو تھوڑا تھوڑا سمجھ چکی تھی کہ شاید نفسیاتی مسئلہ میرے شوہر کو ہے، اسی وجہ سے اسے یوں باندھ کر رکھا گیا۔ میں نے کہا اگر آپ لوگوں نے مجھے سچائی نہیں بتائی تو میں ابھی اور اسی وقت نفسیاتی ہسپتال والوں کو کال کر کے بلا لوں گی۔ میرے سسر صاحب مجھے کہنے لگے بیٹھو میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ یہ تمہارا شوہر اور میرا بیٹا اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ یہ ہماری ایک ہی اولاد تھا، اس لیے ہم نے اس کے لاڈ پیار میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی تھی۔ میری بیوی کی تو اس میں جان تھی، اس نے کبھی اپنے بیٹے کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہیں ہونے دیا، اور یہی حال میرے بیٹے کا بھی تھا۔ یہ بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں رہتا، لیکن آج سے 2 سال پہلے میری بیوی کو کینسر ہو گیا اور وہ خاموشی سے ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ خبر سن کر میرے بیٹے کا بہت ہی برا حال تھا۔ مجھے لگا تھا کہ یہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ سنبھالے گا، مگر اس کی ماں کی موت نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر کیا اور اس نے سارا وقت گھر سے باہر گزارنا شروع کیا۔ جہاں سے اسے نشے کی لت پڑ گئی، اس نے اپنا غم بھلانے کے لیے نشے میں سکون ڈھونڈ لیا اور گھر سے باہر رہنے لگا۔ جب تک مجھے پتا چلا تب تک بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ میں نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن اس کی بھی وہی حالت تھی جو اکثر لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کو جب ان کا نشہ نہیں ملتا تو ان کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے، وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ میں نے اسے کئی نفسیاتی اداروں میں بھی داخل کروایا، مگر وہاں پر اس کو آرام نہیں آیا، کیونکہ یہ وہاں کے کام کرنے والے لوگوں کو پیسے دے کر اپنے لیے بندوبست کروا لیتا تھا۔ جب تک اس پر کڑی نگرانی کی جاتی تو یہ ٹھیک رہتا، مگر جیسے ہی بھول چک ہو جاتی تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی۔ انہی حالات میں کسی نے مشورہ دیا کہ اس کی شادی کروا دی جائے اور اس کو 6 مہینے تک اپنی بیوی سے دور رکھا جائے، تو اپنی بیوی کی محبت اور اس کے پاس جانے کی چاہ میں یہ خود کو بدل لے گا۔ اس لیے میں نے پردیس جانے کا کہہ کر اسے کمرے میں بند کیا اور اس پر 24 گھنٹے کڑی نگرانی کرنے لگا۔ جب اسے نشہ نہیں ملتا تو اسی وجہ سے اس کا جسم ٹوٹنے لگتا اور یہ چیخنے چلانے لگتا، مگر اسے اس لیے میں نے کمرے میں بند رکھا تھا کہ اس سے آہستہ آہستہ یہ بات چھوٹ جائے اور اس کا خود پر کنٹرول ہو۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور اب 3 ماہ باقی تھے۔ اب تک یہ آدھا ٹھیک ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ جلد ریکور کر جائے گا۔ جب بھی تم سے بات کروانی ہوتی تو میں اپنے سامنے ہی اس کی بات کرواتا، اور میں نے تم سے جھوٹ بولا کیونکہ یہ میری مجبوری تھی، ورنہ اگر میں اسے آزاد چھوڑ دیتا تو یہ پھر سے انہی راستوں پر چل پڑتا۔ آج اسے دیکھنے تھوڑی دیر تک ڈاکٹر آ رہا ہے، اس لیے تمہیں گھر سے باہر بھیج دیا۔ یہ سب سن کر پہلے تو مجھے بہت ہی غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے شادی سے پہلے یہ ساری حقیقت کیوں نہیں بتائی، مگر جب انہوں نے کہا کہ وہ میرے چچا چچی کو پہلے سے ہی سب کچھ بتا چکے تھے اور انہوں نے اپنی مرضی سے میری شادی یہاں پر کی تو میں چپ ہو گئے۔ مجھ سے چچی نے جان چھڑوائی تھی، لیکن اب ظاہر ہے میری شادی ہو چکی تھی اور جیسے بھی کر کے مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھانا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے سسر صاحب سے وعدہ کیا کہ میں ان کے اس کام میں ان کا بھرپور ساتھ دوں گی، کیونکہ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے شوہر جلدی ٹھیک ہو جائیں اور ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ ملتے رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔